کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس غالب آنے کے لیے دین ہے، ان کے پاس غالب آنے کے لیے مادہ ہے، دنیا کی چیزیں ہیں. تو یہ یہاں مایوس ہو جائیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اقلیت میں ان کے معابد، ان کے اسلامی احکام اور فرائض یہ اس درجہ متاثر ہو جائیں گے کہ یہ اس بات سے مایوس ہو جائیں گے کہ بھئی اس زمانے میں تو مسلمان اسلام پر چل نہیں سکتا. میں تم سے کھول کے کہہ رہا ہوں، وجہ اصل یہ بنی کہ اللہ رب العزت نے جس ضابطے پر اور جس کام پر مدد کا وعدہ کیا تھا، اس نے سب سے پہلے اس کام کو چھوڑا ہے. اس لیے کہ صاف فرمایا قرآن میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ شرط ہے قرآن میں، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کے دین پر جمائے گا. یہاں بادشاہ نے جب خط پھاڑ دیا تو یہ وہاں سے نکلے شجاع بن وہب اور سمجھ گئے کہ اس کے خط کے پھاڑنے پر اب اللہ کا عذاب اتنا جلدی آئے گا کہ مجھے فوراً ہی کے ملک سے نکل جانا چاہیے. بادشاہ نے پیچھے آدمی لگائے، تلاش بھی کیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملے. اور سیدھے پہنچے آپ کی خدمت میں، عرض کیا گیا رسول اللہ آپ کا حوالہ نامہ، آپ کا خط بادشاہ نے پھاڑ دیا ہے. آپ نے اطمینان سے فرمایا اس نے خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا. ایک فرد دعوت لے کر گیا، ہم سمجھتے تھے کہ اس راستے کا جو مجاہدہ ہے وہ یا تو باطل کو راستے سے ہٹائے گا یا باطل کو ہدایت کے راستے پر لائے گا. ان دو باتوں کے علاوہ تیسری بات نہیں ہوگی. یا باطل کو راستے سے ہٹائے گا یا باطل کو ہدایت پر لائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بنو. اور اللہ کے دین کے مددگار میری بات یاد رکھنا، اللہ کے دین کے مددگار صرف وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر لانے کی کوشش میں ہیں. اس لیے کہ اس زمانے میں ایک خیال اور تصور یہ ہے لوگوں کا کہ مسلمانوں کی مالی امداد یہ اسلام کی اور دین کی نصرت ہے. حالانکہ یہ تو عام بات ہے کہ انسانیت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے کام آتا ہے، اور انسان کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ ان میں آپس میں وہ انس ہے، چاہے کسی مذہب کے، کسی خیال کے، کسی طبقے کے، کسی قبیلے کے، کسی رنگ کے، کسی زبان کے ہوں. لیکن انسان کے کام آنے کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے. کہ ٹرین ٹکرا جائیں، جہاز گر جائیں، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، کہیں سردی زیادہ آ جائے، گرمی آ جائے، لوگ ایک دوسرے کے کام آنے کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مال سے مسلمان کی امداد کرنا یہ دین کی نصرت نہیں ہے اور اسلام کی نصرت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی نصرت ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ نہ فرماتے کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. صحابہ نے تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو. ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو. میں نے عرض کیا کہ دعوت پر اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں اور غیبی نصرتیں کیسے نازل ہوئیں کہ پوری کسریٰ کی مملکت ایسی ختم ہو گئی کہ روایت میں ہے کہ پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو کسریٰ کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا. آپ نے یہ بدعا دی تھی کہ اللہ پوری طرح پھاڑ کے ختم کر. پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو بادشاہ بنایا جاتا. یہ پہلا موقع ہوا عورت کی سربراہی کا کہ پورے خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جائے کسریٰ کی جگہ. جی ہاں, میں نے عرض کیا کہ اصل بنیادی بات یہ تھی کہ تم دین کا پیغام خود لے کر جاؤ. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ اتمام حجت اور ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ یہ خود چل کر جا کر دعوت دے. اس کے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. میرے عزیز دوستو, دعوت اپنے معیار سے گرتے گرتے یہاں تک پہنچ گئی کہ اذان جو دعوت تامہ ہے, اذان جو دعوت تامہ ہے, اس اذان کو بھی مسجدوں سے ختم کر دیا گیا. میں خود ایک مسجد میں ایک ملک میں نماز کے لیے گیا, ایک ملک میں گیا ہوا تھا, غالباً عصر کی نماز تھی یا مغرب کی. اذان ہوئی, اذان سنی میں نے. اذان کے بعد میں نے کہا کہ وہ ذرا مؤذن سے ملنا ہے. کہنے لگا آپ کہیں باہر سے آئے ہیں؟ باہر سے آئے ہوں, یہاں کا نہیں ہوں. کہنے لگا ہاں اجنبی آدمی معلوم ہوتے ہو. اس نے بتایا یہاں کسی مسجد میں مؤذن نہیں ہوتا, یہاں نیٹ سے اذان ہوتی ہے. یہاں اذان نیٹ سے ہوتی ہے. کون مؤذن کو رکھے, کون اس کی تنخواہ دے, کون اس کے لیے کمرہ حجرہ تیار کرے؟ یہ سستے میں کام ہوگا کہ نیٹ سے اذان ہوتی ہے, یہاں کوئی مؤذن نہیں ہے. آپ اندازہ کریں امت کی غفلت کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ہلا کر بھی یہ کہیں کہ نماز کے لیے آ جاؤ تو وہ آنے کو تیار نہیں. ایسے زمانے میں نیٹ کی اذان سے کیا یہ نماز کے لیے آ جائے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ دعوت کو پہلے سمجھو کہ دعوت کیا ہے. دعوت مسلمان کے اپنے استعمال کا نام ہے, جس طرح عبادت مسلمان کے اپنے بدن کا مخصوص طریقے سے استعمال ہونے کا نام ہے. اس کو دعوت کہتے ہیں. اس لیے مجھے عرض کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طریقے محنت پر, اس نقل و حرکت پر کیسے تربیت فرمائی اور رکاوٹوں کو کیسے اللہ نے راستے سے ہٹایا اور مسلمان کو دین پر کیسے جمایا. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب ان کو روم کے بادشاہ نے قید کیا اور ان کو نصرانی کی طرف دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے, تو فرمایا کہ نہیں, میں نصرانی اختیار نہیں کروں گا. بادشاہ نے لالچ دیا اس لیے کہ مسلمان کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیے ان کے معاشی مسائل, ان کے دنیاوی مسائل, ان کے تعلیمی مسائل, ان کے ازدواجی مسائل, ان کے لیے سودی قرضے, یہ ہر قسم کی سہولت لے کر باطل ہر وقت تیار ہے
آپ کے مطالبے کے بغیر، آپ کے مطالبے کے بغیر باطل مال لے کر آپ کے سامنے ہے کہ لیجئے لیجئے، آپ مال لیجئے، دین چھوڑیے، مال لیجئے۔ میرے دوستو عزیزو، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں گزارے کے لیے اگر کوئی مدد مل سکتی ہے تو ان سے مل سکتی ہے۔ یہ بات جب پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا تاثر دل سے ختم ہو چکے اور اس کے عوامر، اس کے احکام کے ذریعے اس کے خزانوں سے فائدے اٹھانے کے راستے بند ہو چکے، پھر خیال مسلمان کو یہ آتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے مسائل ہو جائیں، وہ ان کے ذرائع جیسے بھی ہوں گے، حرام ہوں، ناپاک ہوں، جیسے بھی ہوں، مسلمان انہیں اختیار کر لے گا، صرف اس مجبوری میں کہ میرے دنیا میں گزارے کا کیا ہو۔ سودی قرضے جو ایک ایسا ناسور کہا جائے یا گھن کہا جائے کہ یہ مسلمان کے دین کو بھلا کر رکھ دیتے ہیں اور مسلمان کے دین کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے فرعونیوں سے ایک شادی کرنے کے لیے مال مستعار لے لیا قرض کے طور پر۔ اچانک شادی آ گئی ہے، مال کی ضرورت ہے، آپ ہمیں قرض دے دیں، ہم شادی کر کے آپ کے پیسے واپس کر دیں گے۔ جی ہاں، ادھر یہ مال لے لیا اور اس مال کی واپسی سے پہلے فرعون غرق ہو گیا۔ اکثریت بنی اسرائیل کی جو گمراہ ہوئی ہے اور بچڑے کی عبادت پر مجتمع ہوئی ہے، اس کی وجہ صرف وہ مال مستعار تھا جو ایک شادی میں استعمال کرنے کے لیے لیا گیا تھا، اور وہ فرعون کے غرق ہونے سے پہلے واپس نہیں کیا گیا۔ جب وہ مال اس بار رہ گیا بنی اسرائیل کے پاس تو سامری نے کہا کہ لاؤ یہ مال جمع کرو، میں تمہارے لیے ایک معبود بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! صرف ایک شادی کے لیے لیا ہوا مال، صرف ایک شادی کے لیے لیا ہوا مال اگر اس زمانے میں بنی اسرائیل کی اکثریت کو بچڑے کی بات پر جمع کر سکتا ہے تو آپ ذرا غور کریں کہ کتنی طرف سے مسلمانوں کو مال کی پیشکش ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ سے محبت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے کام آنا چاہتے ہیں۔ صحابہ خوب جانتے تھے کہ اگر ان کی طرف سے یہ آفر ہے اور یہ پیشکش ہے تو یہ مجھے میرے دین سے ہٹانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی نے دعوت کی اس محنت پر جو وعدہ نصرت کا کیا ہے، اسی نصرت کی تفسیر یہ ہے کہ یثبت اقدامکم، کہ ہم تمہاری ایسی مدد کریں گے کہ تمہارے قدم دین سے ہٹیں گے نہیں۔ اصل بات یہ تھی۔ عبداللہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑ گئے کہ نہیں، میں دین نہیں چھوڑوں گا اپنا۔ بادشاہ نے کہا آدھا ملک آپ لے لیجئے۔ عجیب بات ہے، اس زمانے کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمیں عہدے ملے تو ہم کچھ کریں۔ وہاں صاحب فرماتے تھے کہ ملک و مال سے نہ اسلام کبھی قائم ہوا ہے، نہ آئندہ قیامت تک کبھی اسلام ملک و مال سے قائم ہوگا۔ یہ خیال غلط خیال ہے کہ ہمیں اقتدار ملے تو پھر ہم الیاس صاحب سے کہا گیا کہ حضرت مسلمانوں کو اقتدار کیوں نہیں ملتا؟ حضرت عجیب بات فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ جتنے کام مسلمانوں کے وہ ہیں جن پر انہیں اختیار ہے، جو کم سے کم ان کے بدن سے متعلق ہیں، نماز ان کے بدن سے متعلق ہے، روزہ ان کے بدن سے متعلق ہے، زکوٰۃ ان کے مال سے متعلق ہے، جس پہ کلی اختیار حاصل ہے، روزہ ان کے بدن سے متعلق ہے، حج ان کے بدن سے متعلق ہے۔ اگر مسلمان ان فرائض کو، ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا جس پر مسلمان کو اختیار حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ
انہیں وہ اقتدار کیسے دے دیں جن پر ان کے اختیار نہیں ہے؟ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اگر باپ بیٹے کو ایک چھوٹی سی دکان دے کر یہ دیکھنا چاہے کہ اسے تجارت میں اور کام میں کتنی دلچسپی ہے، اور یہ بچہ دکان پر نہ بیٹھے اور اس مال کو دکان کو ضائع کر دے، تو آپ ہی بتائیے کیا یہ باپ ایسے بیٹے کو اپنا کارخانہ دے دے گا چلانے کے لیے؟ آسان بات ہے سمجھنے کے لیے. کتنا بھی گیا گزرا عقل سے ہو لیکن یہ غلطی نہیں کرے گا. جو ایک دکان نہیں چلا سکا چھوٹی سی، اس کے مال کو اس نے ضائع کر دیا، دکان کا کرایہ بڑھ گیا، مقروض ہو گیا، دکان نے مقروض کر دیا. یہ اس بیٹے کو کارخانہ دینا پسند نہیں کرتا، تو پھر کسی ملک کا نظام، کسی صوبے کا نظام، کسی علاقے کا نظام تم سنبھال لو. تم کم سے کم پہلے وہ تو سنبھال کے دکھلا دو جس پہ تمہیں اختیار ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان لالچ میں آ کر دین کو چھوڑتا ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے خزانوں سے لینے کا یقین اور اللہ کے خزانوں سے بغیر فائدہ اٹھانے کا معمول نہیں رہے گا تو انہیں اپنا دین بیچنا پڑے گا اپنی دنیا کے لیے. دین بیچنا پڑے گا دنیا کے لیے. وہ ہم سے دنیا کا سودا اس لیے کریں گے تاکہ انہیں ان کے دین سے ہٹایا جائے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا کہ میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. اس زمانے میں نصرانیت کا تصور صرف قلبی ارتداد کے اعتبار سے نہیں تھا. میری بات توجہ چاہے گی بہت. اس زمانے میں نصرانیت کا تصور صرف قلبی ارتداد کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ معاشرہ، معاملات، اخلاق، عبادات، ہر اعتبار سے اپنے اسلام اور اپنے دین کو ان تمام اعتبار سے نصرانیت اور یہودیت سے اور کفر سے بچایا جاتا تھا کہ تمہارا کوئی ایک فعل بھی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ روزہ جو ایک جسمانی عبادت ہے اور جسم کی طہارت کی عبادت ہے. میری بات بہت توجہ چاہے گی. جسم کی طہارت کی عبادت ہے. روزہ جسم کی زکات ہے، جیسا مال کی زکات ہے. اپنے بدن کو پاک کرو گناہوں سے روزے کے ذریعے. اس روزے میں بھی فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے میں بھی یہود کی مخالفت کریں. وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو. اللہ اکبر. اب سوچئے کہ جب روزے جیسی عبادت میں ان کی مخالفت کا حکم ہے تو جو چیزیں اسلام میں ہی نہیں ہیں اس میں ان کے مطابقت، ان کی مشابہت کا کیا سوال ہے؟ مسلمان اپنی شادیوں میں، اپنے لباسوں میں، اپنی ضروریات زندگی میں ان کے طریقے اختیار کریں اور یہ کہے کہ اسلام تو نماز، فرائض، زکوٰۃ، حج اور روزے کا نام ہے. میں نے عرض کیا کہ یہودیت اور نصرانیت باعتبار پورے دین کے، باعتبار عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرے کے، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ایسے ہیں کہ جو سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں، یا سیاہ بیل کے پہلو میں چند بال سفید ہوں. جس طرح یہ الگ، ممتاز اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ نے قیامت تک آنے والی امت کو ایسا بیان کیا تھا. یہ امت کے لیے صحابہ کا تعارف نہیں ہو رہا تھا، بلکہ آپ نے اپنی امت، قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لیے
یہ امتیازی شان بیان کی تھی کہ میری امت ایسی ہوگی. جو کہہ رہا ہوں میری بات توجہ چاہتی ہے. یہ نہیں تھا کہ یہودی نصرانی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عقیدے کے اعتبار سے نعوذ باللہ نصرانی ہو جائے. نہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ آخری حج تھا حضرت کا، آخری حج حضرت کا تھا جس کے بعد وفات ہوئی. تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ملتزم کی طرف جھپٹ کر آگے بڑھے بیت اللہ میں. ہمارے ایک حضرت کے مشیر خاص ہمارے صاحب علیہ کے زمانے کے کام کرنے والوں میں فضل العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولانا صاحب لپک کر ملتزم کی طرف گئے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ میں پیچھے رہ کر سنوں کہ اس وقت مولانا صاحب آخری طواف الوداع کر کے نکل رہے ہیں حرم سے، اس وقت کیا دعا مانگتے ہیں. آگے بڑھے مفتی صاحب اور مولانا صاحب رضا علیہ کی دعا پر انہوں نے کان لگایا کہ کیا کہتے ہیں، کیا اس وقت کیا مانگتے ہیں. تو مولانا صاحب نے یہ فرمایا دعا میں، اے اللہ، یہ تو سب یہ دعا کرتے ہیں کہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دے. اے اللہ، میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تیری نبی کا ایک ایک امتی دنیا میں جس کونے پر بھی رہتا ہے، اے اللہ تو اس کے دل سے یہودیت نصرانیت کو نکال دے اور اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے. اے اللہ، یہ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ نکل جائیں، اور میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دل سے یہودیت نصرانیت کو نکال دے. یہ دعا حضرت نے مانگی ملتزم پر. جب دعا کر کے ہٹے حضرت، مفتیٰ نے پوچھا کہ آپ نے یہ دعا کیا دعا کیا؟ حضرت نے فرمایا حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب، یہ عرب یوں خوش ہیں کہ یہود و نصارہ یہاں داخل نہیں ہو سکتے، اور وہ یوں خوش ہیں کہ اگر ہم یہاں داخل نہ ہو سکیں تو کیا بات ہے، ہمیں کوئی یہاں داخل ہونے کا شوق نہیں ہے. ہم نے ان کے معاشرے میں، ان کے شادیوں میں، ان کے لباسوں میں، ان کے طریقوں میں، ان کے کھانے کمانے میں، ان کے عیش و آرام میں ہم نے یہودیت نصرانیت کو داخل کر دیا ہے. ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ہم یہاں داخل ہوتے نہیں ہوتے. یہ حضرت جواب دیا. ہم ان کو اندر سے بدل چکے ہیں. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم یہاں داخل ہوں یا نہ ہوں. ہمارا جو یہاں داخل ہونے سے مقصد تھا وہ پورا ہو گیا کہ ہم نے ان کی شادیوں میں، ان کی تجارتوں میں، ان کے لباسوں میں، ان کی شکلوں میں، ان کے تمام تعلیم اور تعلم میں، ان کی زندگی کے تمام شعبوں میں ہم نے اپنے طریقے ایسے رائج کر دیے ہیں جو ان کے اندر ایسے پیوست ہو گئے ہیں کہ یہ ان طریقوں کے بغیر اب زندگی گزارنے کا بھی تصور نہیں کر سکتے. ہم نے ان کو ایسا کر دیا ہے.